اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے اور تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے۔ روزے کی فرضیت سے مقصود یہ ہے کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، روزہ تقوی اختیار کرنے کا نام ہے۔ پاکستان کے حالات کو میں بھی جانتا ہوں اچھے طریقے سے، اور آپ بھی جانتے ہیں۔ روزہ رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو جو شخص جس منصب پر موجود ہے ان سب سے میری گزارش ہے کہ وہ روزہ بھی رکھیں، یہ بھی عبادت ہے۔ اور اگر وہ تاجر اور دکاندار ہیں تو غریبوں کو چیزیں بھی سستی دیں، یہ بھی عبادت ہے۔ وہ روزہ رکھیں، یہ بھی عبادت ہے۔ اور اگر وہ آفیسر ہیں، کسی ادارے میں بیٹھے ہیں، لوگ تنخواہ لینے جا رہے ہیں، تو وہ یاد رکھیں جس طرح انہوں نے روزہ رکھا ہے اور وہ عبادت ہے، اور نیچے ان کے ہاتھ میں تسبیح ہے، ان کے ٹیبل کے نیچے دکھائی دے رہی ہے، وہ عبادت ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ بھی عبادت ہے کہ جو سائلین لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، جلدی جلدی ان کے مسائل حل کیے جائیں، اس پر بھی اللہ عبادت کا اجر عطا فرمائے۔ میری گزارش ہوگی ان سب لوگوں سے جو کسی بھی ادارے میں، کسی بھی مقام پر کوئی بھی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، وہ اس بات کو اچھی طرح اپنے دل میں لکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو آپ بھی مہربانی فرمائیں، ایک دوسرے کی مدد، بھائی چارہ، اخوت، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی ایک آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، عقیدہ توحید کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا دین ہمیں ایسی سکہ بند چیزیں عطا کرتا ہے کہ ذہن پھر کسی شک کا شکار رہتا ہی نہیں۔ فکری طور پر انسان کسی الجھاؤ کا شکار نہیں ہوتا۔ یہ ڈبل مائنڈڈ زندگی، کمزور باتیں، فلاں بیمار ہو گیا ہے، خاندان میں فلاں کا پہلے بھی انتقال ہو گیا ہے، اگر ہم یہ کریں گے تو کہیں ہماری زندگی کو، ہمارے معاملات کو کسی قسم کا کوئی خطرہ درپیش نہ ہو، یہ ساری چیزیں بندہ مومن کے ساتھ نہیں ہوا کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص انتقال کر جائے، فوت ہو جائے، مگر یہ کہ اللہ کے حکم سے۔ یعنی موت جس کو بھی آئے گی اللہ کے حکم کے ساتھ آئے گی، اور موت آگے پیچھے ہو کے نہیں آیا کرتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی شخص نے چاہا آپ کو مار دیا تو اس کے چاہنے سے یا مر گئے۔ فرمایا کتابًا مؤجلا، موت کا وقت لکھا ہوا ہے، وہ اپنے مقررہ وقت پہ آئے گی، نہ ایک لمحہ پیچھے ہوگی نہ ایک لمحہ آگے ہو۔ تو بتائیے جب موت کا وقت لکھا ہوا ہے اور آئے گی بھی اللہ کے حکم سے، تو پھر اس سے ڈرنے کا کیا مطلب ہوا؟ پھر کمزور پڑنے کا کیا مطلب ہوا؟ پھر بیماری پریشانی آنے پر ذہنی الجھاؤ کا شکار ہونے کا کیا مطلب ہوا؟ پھر حق بات سہم کر اور ڈر کر کہنے کا کیا معنی ہوا؟ یاد رکھیں کہ میرے عزیز، بندہ مومن جب یہ طے کر لیتا ہے کہ موت آئے گی تو اللہ کے حکم سے آئے گی، بغیر اللہ کے حکم کے موت آ سکتی نہیں، اور آئے گی تو کتاب مؤجلہ، مقررہ وقت پر آئے گی۔ وقت آگے پیچھے ہو سکتا، اب اسے مضبوط ہو جانا چاہیے، اب اسے طاقتور ہو جانا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے فلسطین کے حالات کس قدر تکلیف کا شکار ہیں، اور جب سے یہ مسئلہ ہوا ہے تب سے لے کر اب تک درد، تکلیف، خون، اذیت، بھوک، تڑپ، بے بسی، کمزوری اور مسلمانوں کی بے حسی بڑھتی جا رہی ہے۔ پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہے نا، وہ یہ بتائی ہے کہ زندگی سے جب تمہیں پیار ہو جائے، دنیا سے جب تمہیں پیار ہو جائے، اور موت سے جب تم ڈرنے لگو، پھر تمہیں وہن ہو جائے گا، پھر کافر تم پر لپکیں گے، پھر تم کمزور ہو جاؤ گے۔ جب جینے کی ہرس بڑھ جائے، جب آسودہ طرز زندگی انسان کی طبیعت سے لگ جائے، پھر اس کا مرنے کو جی نہیں چاہتا۔ پوری امت کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی مقام پر آسان طرز زندگی کے عادی ہو گئے، سہولیات میں جینا شروع کر دیا۔ ہم کسی قسم کی بھی کوئی تکلیف برداشت کرنے کو تیار نہیں، کسی قسم کا بھی کوئی درد قبول کرنے کو تیار نہیں۔ ہم سفر بھی تیز کرنا چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ سامنے سے ہوا بھی ہمیں تیز نہ پڑے۔ یاد رکھیں جتنی تیزی سے جہاز اڑتا ہے اتنی تیزی سے ہی اسے مخالف ہوا کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ لیکن تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اپنی زندگی میں موت کا خوف، موت سے بھلا کون ڈرتا ہے؟ قرآن مجید فرماتا ہے موت سے منافق اور کافر ڈرتے ہیں۔ یہ موت سے ڈرتے ہیں، بجلی آتی ہے، کڑک آتی ہے تو یہ ڈرتے ہیں۔ موت کے ڈر سے کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، من السوائی کی، کڑک کی وجہ سے۔ کیوں انگلیاں ڈال لیتے ہیں؟ یہ کڑک ہی ہوئی ہے، صرف بادل ہی گرجا ہے، انگلیاں ڈالنی کانوں میں، یہ منافقین کی بات پہلے سپارے میں ہو رہی۔ اس کڑک کو بھی نہیں سہ سکے، برداشت نہیں کر سکے، انہوں نے انگلیاں کانوں میں ڈالنی، وہ کڑک یعنی صرف آواز ہی تھی ابھی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اس کڑک کو بھی نہیں سہ سکے کانوں میں انگلیاں ڈالنی، کس لیے؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ لیکن کافر منافق بات اس لیے نہیں سکتے کہ واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ کافر اور منافق موت سے ڈرتا ہے، مومن موت سے، ایمان جیسے جیسے مضبوط ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے تو اس کے اندر طاقت آتی رہتی ہے۔
ایک تو وہ بندہ موت سے ڈرتا ہے جس کے پاس کامل ایمان نہیں، اور دوسرا جن لوگوں کی زندگی بڑی آرام دہ ہو جاتی ہے نا، وہ محل بنایا ہے، وہ کیا خوبصورت اے سی لگا ہے، اور سردیوں میں گرم کرنے کے لیے مشینیں لگی ہیں گھر کو، اور جناب بہترین صوفے ہیں، قالین ہیں، فریزر نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، زندگی اتنی آسودہ کر لی ہے، تیرے صوفے ہیں افرنگی اور تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ یہ لوگ پھر موت سے ڈرتے ہیں، زندگی بڑی آسودہ ہے۔ یہ اتنا پیسہ، جب اتنا مال انسان کما لے اور اتنی آسان زندگی اختیار کر لے، پھر کچھ چھوڑ کے مرنے کو جی چاہتا ہے۔ لیکن اگر زندگی ان لوگوں کی طرح ہو جن کا طرز زندگی سادہ ہے، یعنی تھوڑا سا ہے، انہوں نے لمبے چوڑے آسائشیں جمع نہیں کی، ان کے لیے پھر مرنا بھی مشکل ہے نہیں ہوتا۔ تیسرا کون بندہ موت سے ڈرتا ہے؟ جس کو دنیا سے پیار ہو جائے نا، مال و دولت سے عشق ہو جائے، وہ لوگ بڑا ڈرتے ہیں موت سے۔ اتنی مشکل سے مربے بنائے، اتنی مشکل سے بینک بیلنس بنایا، اتنی مشکل سے دنیا جمع کی، اب چھوڑ کے مر جائیں، وہ کیسے مریں گے؟ وہ حضرت شاہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں تصوف طریقت معرفت کے راستے میں آنے سے پہلے نا عطر بیچتا تھا، عطار عطر فروش کو کہتے ہیں۔ میں عطر بیچتا تھا تو میری دکان پہ ایک بزرگ آئے جو میری توبہ کا سبب بنے۔ بابا جی سیدھے سادے تھے، خوشبو بڑی مہنگی مہنگی، میں نے اس دور کے جو آپ اپنے لفظوں میں سمجھ لیں جو برانڈ تھی نا، زیادہ مہنگی خوشبوئیں تھیں، جو بادشاہ، وزیر، مشیر، مال، اس طرح کی خوشبوئیں میں نے رکھی ہوئی تھی۔ تو بابا جی آئے تو کبھی ایک شیشی دیکھیں، کبھی دوسری دیکھیں، کبھی تیسری دیکھیں، تو اچھے سیلز مین جو ہوتے ہیں وہ گاہک سے خود بڑھ کے پوچھ لیتے ہیں کیا چاہیے۔ کہتے میں نے آگے بڑھ کے پوچھا بابا جی کیا چاہیے، تو بابا جی کہنے لگے پتر کچھ بھی نہیں۔ تو کہا پھر دیکھ کیا رہے ہیں؟ کہنے لگے دیکھ رہا ہوں تیری جان بڑی مشکل سے نکلے گی۔ تو کہتے میں نے کہا جی وہ کیوں؟ کہنے لگے اتنا مال جمع کیا ہے، جب تو مرنے لگے گا کبھی یہ والی بوتل یاد آئے گی، کبھی یہ والا شو کیس یاد آئے گا، کبھی یہ والا، نہیں سمجھ آئی؟ یعنی کبھی یو بی ایل والا اکاؤنٹ یاد آئے گا، کبھی مسلم کمرشل والا، اب آ گئی یہ سمجھ، کبھی وہ جناب وہ ایچ بی ایل والا یاد آئے گا، تو بڑی مشکل ہو جائے گی، تو کیسے مرے گا؟ تو کہتے ہیں میں دنیا دار تھا، مجھے غصہ آیا، میں نے بڑے تلخ اور طنزیہ لہجے میں کہا میری جان تو مشکل سے نکلے گی تو تیری کیسے نکلے گی؟ کہتے بابا کہنے لگا بیٹا ادھر آنا باہر۔ میں سین میں آیا، وہ زمین پہ لیٹا، اس نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی، میری یوں نکلے گی۔ عرش فرشتے بانگا مل گیا نہیں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ ایسا نہیں ہوں مرنا، یہ تو مر گیا ہی کوئی اور، ایسے نکلے گی میری۔ کہتے ہیں اس نے کلمہ پڑھا، روح پرواز کر گئی۔ میں نے کفن دفن کا بندوبست کیا، ساری رات میں سوچتا رہا یہ بھی منظر ہوتا ہے دنیا میں، اتنی آسانی سے شخص چلا گیا۔ فرماتے ہیں بس پھر میں نے بھی صبح خیرات کی، کاروبار کو اتنا کیا جتنی مجھے ضرورت ہے، اور پھر میں نے بھی اپنا زیادہ وقت اپنے رب کی رضا کے لیے گزارنا شروع کیا۔ عزیز دوستو، دنیاوی مال و متاع کا پیار خوف پیدا کرتا ہے، خوف۔ اور میں آپ سے عرض کروں، ریاکار بھی بزدل ہوتے ہیں، وہ بھی موت سے ڈرتے ہیں۔ جو کچھ کیا دکھلاوے کے لیے کیا، اخلاص ہے ہی نہیں۔ مخلص بندہ کبھی موت سے ڈرتا، چھپا چھپا کے نیکیاں کی ہیں، چھپا چھپا کے قرآن پڑھا ہے، چھپا چھپا کے تلاوتیں کی ہیں، چھپا چھپا کے درود پڑھا ہے، کونوں میں بیٹھ بیٹھ کے نعتیں سن کے حضور کی یاد میں رویا ہے۔ اس نے کسی کی مدد کی ہے تو اس نے بڑی چھپا چھپا کے کی ہے، نیکیاں مخلصانہ ہے، اس لیے یہ بندہ موت سے نہیں ڈرتا۔ یہ بہادر ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اس کے مزاج کے اندر کمزوری نہیں ہوتی، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہاں کے لیے جمع نہیں کیا، میں نے تو وہاں کے لیے جمع کیا ہوا ہے، لہٰذا یہ دوڑتا ہے، یہ ڈرتا نہیں۔ اور پھر زیادہ لوگ وہ ڈرتے ہیں موت سے جو موت سے نہیں ڈرتے، اپنے اعمال سے ڈرتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے دنیا میں تو گناہ چھپے ہوئے ہیں، مر گئے تو کھل جائیں گے، وہ ڈرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے کردار کو باعظمت نہیں کیا ہوتا، باوقار نہیں کیا ہوتا، کردار میں خوبصورتی اور حسن نہیں پیدا کیا ہوتا، وہ لوگ ڈرتے ہیں موت سے۔ اور جنہوں نے کردار پر توجہ دی ہوتی ہے، عمل میں خوبصورتی ہوتی ہے، ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی یہاں کے لیے گزاری نہیں، گزاری وہاں کے لیے، اس دیس کے ہمراہی ہے۔ تو یہ لوگ موت سے ڈرتے۔ اب میں آپ سے عرض کروں، موت سے پیار بھلا کون کرتا ہے؟ کچھ لوگوں کو موت سے محبت بھی ہو جاتی ہے۔ ایک تو وہ شخص موت سے پیار کرتا ہے جس کا آخرت پر کامل یقین ہو، جسے یقین ہونا مرنے کے بعد نعمتیں ملیں گی، کرم ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا بدر کے دن فرمایا دوڑو بھائی اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے۔ تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی تھے، فرمانے لگے حضور جنت زمین آسمان کے برابر چوڑی ہے؟ قرآن مجید نے کہا نا اللہ کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑو، جنت زمین آسمان جتنی چوڑی ہے، صرف چوڑائی بتائی ہے، لمبائی نہیں بتائی۔ فرمایا تم نے جو چیز سب سے زیادہ دیکھی ہے وہ زمین آسمان ہے، اتنی جنت صرف چوڑی ہے، اور کسی بھی چیز کی چوڑائی زیادہ نہیں ہوتی، لمبائی زیادہ ہوتی ہے۔ حضور فرمانے لگے اس جنت کی طرف دوڑو، تو حضرت عمیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور جنت زمین آسمان کے برابر چوڑی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت عمیر کہنے لگے واہ 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 واہ، یقین کامل تھا نا کہ جنت ملے گی، آخرت کی نعمتوں پر واہ واہ اتنی چوڑی۔ تو حضور فرمانے لگے واہ واہ کیوں کر رہے ہو؟ عرض کرنے لگے حضور اللہ کی رحمت دیکھ کے واہ واہ کر رہا ہوں۔ پھر کھجوریں کھا رہے تھے، جھولی میں کھجوریں تھیں، پھر 2 منٹ لگے، کھجوریں چھوڑ دیں، کہنے لگے یار دیر کیوں کرنی ہے، یہاں بیٹھ کے کیوں کھائیں، جنت میں جا کے کھائیں گے۔ فوراً میدان کارزار میں اترے، تھوڑی دیر جنگ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرما دی۔
آخرت پر یقین ہو تو پھر بندے کو نا پیار ہو جاتا ہے. اور حضور نے فرمایا موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے, پھر تو یہ تحفہ اسے نصیب ہو جاتا ہے. اور پھر جن لوگوں کی اللہ کی رحمت پر امید ہوتی ہے نا کہ اللہ مہربان زیادہ ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب کے ساتھ تم جس طرح کا گمان کرتے ہو اللہ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے. کامل امید ہونا اللہ کی رحمت کی. اپنے ذہن میں کبھی مایوسی نہیں پیدا کرنی, کمزور نہیں پڑنا. ہم گناہگار ہیں, ہم سیاہکار ہیں, ہمارے اندر خطائیں ہیں, پر غلام بھی تو مدینے والے محبوب کے ہیں نا, کلمہ بھی تو نبی کریم کا پڑھتے ہیں نا, اللہ مہربان بھی تو بڑا ہے نا. ہمیں غور بھی کرنی ہے, احساس بھی پیدا کرنا ہے, لیکن مایوسی کا شکار نہیں ہونا. کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی, فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, تم نے میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا. اللہ کی رحمت سے نا مالک کیا ملے گا؟ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا. تو جن لوگوں کو اللہ کی رحمت پر, نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے, امام غزالی نے لکھا ہے, ایک بدو آ گیا دیہاتی سادہ آدمی. سادے بندے بھی سادے ہوتے ہیں, ان کا بھی اپنا طرز زندگی ہوتا ہے. تو بدو آ گیا, سادہ آدمی تھا, آتے السلام علیکم لے کے نا تو کوئی بات ہی نہیں کی, سیدھا سیدھا ہی کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں قیامت کے دن حساب کس نے لینا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے بھائی یہ تو بڑی صاف سی اور مختصر سی اور سادہ سی بات ہے, حساب تو اللہ تعالیٰ نے لینا ہے. تو اب اس نے جو لفظ کہے اللہ کے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگے اگر اللہ نے حساب لینا ہے پھر انشاءاللہ کرم ہی ہوگا. تو حضور فرمانے لگے تمہیں یہ امید کس طرح ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کریم جب غالب آتا ہے تو معاف ہی کرتا ہے. جب کریم کا غلبہ ہوتا ہے نا, کریم بندہ جب کسی پہ قبضہ کر لے تو پھر معاف کرتا ہے, تو اللہ تو سب سے بڑا مہربان ہے. وہ بات کی اور اگلا جملہ ہی کوئی نہیں کہا, وہ چلے گئے. تو حضور علیہ السلام نے اب اس بات پر رزلٹ دیا, فرمانے لگے کریم محبوب بندہ سادہ تھا, بات بہت بڑی کر گیا ہے, بڑی بات کر گیا ہے, سادہ آدمی تھا. میرے عزیز اللہ کی رحمت پر جن لوگوں کو امید ہو, انہیں موت سے ڈر, اور پھر جن کو محبوب کی ملاقات کا شوق ہو نا, ہم نے جان دے دی وعدہ دیدار پر, ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تم مرو گے نا تو تمہیں دیدار ملے گا, تو ہم نے جان ہی دے دی وعدہ دیدار پر, جان ہی دے دی وعدہ دیدار پر. اور پھر فرماتے ہیں نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. فرماتے ہیں ہم نے جان دی ہے اس وعدے پر کہ وہ ملے گا, تو امید ہے کہ یہ سودا ادھار نہیں. جیسے ہی قبر میں جائیں گے سامنے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے گی. اس لیے لحد میں بھی عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی سو چراغ لے کے چلے. یہ حدیث آپ نے بھولنی نہیں, یہ تنہائیوں میں یاد رکھنے کی روایت ہے, یہ تنہائیوں میں پڑھنے کی روایت ہے. یہ اپنے ذوق کو تازہ, جو لوگ کہتے ہیں نا وجد سرور کیف میں جانا چاہتا ہوں, وہ مشکات شریف کی اس حدیث کو دیکھے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں تمہیں بتاؤں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں سے پہلا سوال کیا فرمائیں گے, اور بندے اس کا جواب کیا دیں گے؟ یا رسول اللہ کرم فرمائیے, بتائیے. تو کریم فرمانے لگے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں سے سب سے پہلا سوال, اگرچہ بعض اور احادیث میں اور سوالات بھی آئے ہیں قیامت میں جو سب سے پہلے ہوں گے, لیکن اس حدیث میں یہ والا سوال حضور نے بیان فرمایا. حضور فرمانے لگے اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں سے سب سے پہلا سوال یہ فرمائے گا کیا تم میری ملاقات کو پسند کرتے تھے؟ اوئے ہوئے ہوئے, کیا تمہارا ملنے کو جی چاہتا تھا؟ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز. اقبال کہتے ہیں تیرے کرم اتنے ہیں دل کرتا ہے تجھے دیکھیں, کبھی کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز میں, لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں, تمہارا دل کرتا تھا مجھ سے ملنے کو؟ تو حضور فرماتے بندے عرض کریں گے مالک بڑا دل کرتا تھا. تو پھر اللہ فرمائیں گے یہ گفتگو کی معنویت تو دیکھو یار, اس کا حسن تو دیکھو. اللہ پھر پوچھیں گے کیوں دل کرتا تھا تمہارا؟ دل کرتا تھا تو کیوں کرتا تھا؟ عرض کریں گے مالک اس لیے کہ ہمیں امید تھی کہ تم معاف بھی کر دے گا, رحمت بھی فرمائے گا. اس معافی کی امید پر دل کرتا تھا تو ملے. حضور فرماتے ہیں پھر رب فرمائے گا مجھ پر واجب ہے, میں نے اپنے کرم سے واجب کر لیا ہے کہ آج تمہیں جنت عطا کروں گا. یہ جو ملاقات ہے نا, ملاقات کہ وہ ملیں گے, ان سے ملاقات ہوگی. عمر بیت گئی نا نام جپتے, عمر بیت گئی نا تذکرہ کرتے. ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کیا کمائی کی, کیا زندگی میں حاصل کیا, تو ہم کہتے ہیں شرق سے غرب تک, ملک کے کونے سے لے کر دوسرے کونے تک مدینے والے کی بات کی ہے, حضور کا ذکر کیا ہے. نبی پاک اور میں اپنی حیاتی تو قربان تھی, وہاں ساری محمد محمد پکیندے گزر گئی ساری. یہ اعزاز ہے, یہ کرم ہے. اب کیا ہوتا ہے گناہگار لوگ ہیں, اتنا بڑا دعویٰ تو نہیں کر سکتے, لیکن دل تو چاہتا ہے نا کہ چلو جس کا نام لیا ہے اس کی کبھی زیارت بھی ہو, کبھی ملاقات بھی ہو, کبھی نظر کرم بھی ہو. کسی نے اپنے محبوب سے کہا تھا کہ ذرا ایک نظر مجھ پہ بھی کیجئے, تو قریب بیٹھے ایک شخص نے کہا یار تو نے بڑا دعویٰ کیا ہے, جو محبوب ہوتے ہیں ان کو تکلیف نہیں دی جاتی, تو کہتا ہے پورا چہرہ ہی تیری طرف پھیرے. تو پھر اس نے اس درویش سے پوچھا کہ میں بھلا پھر کیا کروں, میرا دل تو میرا بھی کرتا ہے نا. چلو یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اب میں محبوب سے کہوں کتنی تکلیف کرے کہ میری طرف پورا رخ پھیرے, تو ٹھیک نہیں, تو پھر بتائیں میں کیا کروں. تو اس نے کہا ان راہوں میں کھڑا ہو جا جن راہوں کی طرف وہ کریم دیکھتا ہے.
چلو اسی با کردار کو دیکھتے دیکھتے بیچ میں تیرے اوپر بھی نظر مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر, اوئے ہوئے اللہ کرے آپ کو بھی وہ لطف آئے جو مجھے آ رہا. کہتے ہیں مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر. یہ انتہائی عاجزی ہے کہنے والے کی. اس نے بالکل اپنے آپ کو ختم کر کے کہا کہ میں قابل تو نہیں تھا اور میں پھر تکلیف دیتا کہ میری طرف دیکھیں اسپیشل میرے لیے وقت نکالیں, پر کرم یہ ہوا کہ مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. اللہ نے کیا کہ نظر مجھ پر پڑ ہی گئی, اور جب پھر پڑ گئی تو تیری ایک نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے. بس جب پڑ گئی تو سو پھر پڑ گئی. موت سے وہ بندہ کبھی نہیں ڈرتا جسے ملاقات کا شوق ہو. ملنا چاہے داتا علی اجمیری سے اور موت سے ڈرے, ملنا چاہے حضرت غوث پاک جیلانی سے اور پھر موت سے ڈرے. زندگی گزری ہو علی علی کرتے پھر موت سے ڈرے. عمر بھر سیدنا عثمان غنی کی سخاوت کی بات کی ہو اور پھر جنت میں جا کے ان سے ملنے کا شوق پیدا نہ کرے. ساری زندگی سیدنا فاروق کا عدل بیان کیا ہو, ساری زندگی ان کے انصاف کا تذکرہ کیا ہو, پوری امت کو بتایا ہو کہ اگر جینا چاہتے ہو تو عمر کے رستوں پر چلو, اور پھر یہ موت سے ڈرے اور مار کے جناب فاروق اعظم کی زیارت کو پسند نہ کرے. جسے صدیق کی وفائیں یاد ہو, جنہیں جناب ابو بکر صدیق کا عشق یاد ہو, وہ پھر ان کی زیارت نہ کرنا چاہے اور ساری عمر حضور کی نعت پڑی ہو. مانا نہیں آتا تھا پھر بھی کہا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ سے نہیں ترجمہ آتا تھا, پر جب بھی کو پڑھتا تھا یہ بھی جھومتا تھا مولا یا صلی وسلم دائما. میں آپ کو بتاتا ہوں توتلا آدمی, توتلا اور دیوانہ مجذوب بیچارہ, سمجھ نہیں, توتلا بولنا بھی ٹھیک نہیں آتا. مجھے نماز کا سلام پھرا تو وہ جلدی آ گئے, اور ایک مجذوب آدمی تھے, سادے تھے, تو سلام لی تو کہنے لگے میں گل کرنی سی. تو میں نے ان سے کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد ملتے ہیں. سادہ آدمی ہے, اللہ مجھے معاف کرے, میں کوئی نقل تو نہیں ان کی اتار سکتا. اس زبان کو ہم توتلی نہیں کہتے, ہم اس زبان کو بلالی زبان کہتے ہیں. یہ بڑی خوبصورت زبان ہوتی ہے. یہ جو توتلے لب و لہجے ہوتے ہیں نا, وہ جب بچہ پوری طور پہ اماں نہیں کہہ سکتا, توتلا ہوتا ہے تو کوئی مزہ آتا ہے اماں کو اماں کہلوانے میں. جب وہ پوری طور پر باپ کو بابا نہیں کہہ سکتا اور توتلا ہوتا ہے تو کوئی مزہ آتا ہے کہنے میں. وہ جب دادی نانی دادا کہتا ہے تو دادے کا دل کرتا ہے یہ 100 بار کہے, کیونکہ اسے کہنا نہیں نہ آتا. لیکن اس توتلاہٹ میں جو اس کو لطف آتا ہے. مجھے بڑے لوگ آ کے شعر سناتے ہیں, میں نے بڑے خوشگلو نعت خوانوں سے زندگی میں سنا ہے. وہ صاحب میرے پاس آئے اور میں نے کہا بعد میں ملیں گے. تو سادہ آدمی ہے, مجذوب ہے, پورا شعور نہیں رکھتا. مجھے کہنے لگا مصطفیٰ جان رحمت کے بعد, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے بعد, یعنی مانا یہ تھا کہ سلام کے بعد. اب بڑے بڑے سریلے بندوں سے بھی بندہ سنتا ہے, میرا دل کرے. اور میں نے جان بوجھ کے ان سے کہا دوبارہ کیا ہے ذرا, کیونکہ توتلے تھے نا. میں نے کہا تو کہنے لگے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے بعد. اور میرے عزیز یاد رکھو, ساری زندگی حضور کی نعتیں پڑھی, نبی پاک کے تذکرے سنے, اب موت سے ڈر جائے. حالانکہ موت تو ایک پل ہے, پل سے گزریں گے تو سامنے اللہ کا دیدار بھی ہوگا, مدینے والے کی زیارت بھی نصیب ہو. تو زیارت ہوگی اور ہر نظر کہاں اٹھے گی. محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا, اوڑھ کر کالا جبہ وہ آ جائیں گے اور سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا. یہ موت کا خوف نکالنے والی چیزیں ہیں, ڈر. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, یہ میں امید کی بات کرنے لگا ہوں. چلیں اب یہ بات تو مشکل ہے پر کرنی پڑے گی, مجبوری ہے. کبھی کبھی ابا جی سے مار بھی پڑ جاتی ہے بندے کو, گھر میں کوئی 2-4 لاکھ بھی جاتی ہیں. تو اس وقت نا جو سب سے بڑا سہارا کسی کو نصیب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کرے اماں گھر میں موجود ہو. اور میں نے دیہاتوں میں کئی مائیں ایسی دیکھی ہیں جو بیٹے کے حصوں کی مار کھاتی ہیں. ابا نے ڈنڈا لے لیا بیٹے کی غلطی پہ, اب اماں بیچاری سامنے ہو گئی ہے, 2-4 اس نے بھی کھا لی. یہ بات آپ سمجھیں, موت کا خوف نکالنے کے مفہوم میں بات کر رہا ہوں. اماں موجود ہو نا گھر میں تو ابا سختی بھی کرنے لگے تو کسی وقت احساس ہوتا ہے کہ جناب یہ سختی نہیں ہوگی کیونکہ میری اماں, اور اماں پوری وکیل بن جاتی ہے, کہنی تو نہیں پتا وہ ہو گئی غلطی, وہ فلانے دے منڈے نے خراب کیتا ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے اس نے اس کو بھی خراب کیا ہو, لیکن وہ اماں وکیل ہے, وہ وکالت کر رہی ہے اور وہ بے لوث کر رہی ہے. ہوتا ہے ایسے. اس بات کو سمجھ لیں اچھے طور پر, موت کا خوف نہیں, ڈر نہیں. اس لیے کہ گھر میں ماں موجود ہو تو باپ کا ڈر نہیں ہوتا. تو قبر حشر میں تو رسول کریم موجود ہے, وہاں تو نبی کریم موجود ہے, وہاں تو اللہ کریم اپنی رحمت فرمائے گا بندوں پر. اس لیے خوف نہیں, پینک نہیں. اپنی غلطیوں کا احساس ضرور کریں, اپنے اعمال پر توجہ ضرور دیں, لیکن موت کے خوف تلے دبتے نہ جائیں. انشاءاللہ صبح قیامت کرم ہوگا. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا ہے بس ہم نے ایمان کامل لے کے جانا ہے دنیا میں. حضور نے فرمایا ہے جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے اس طرح میرے غلاموں کے چہرے چمکیں گے قیامت کے دن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم کے جن جن حصوں پر وضو کا پانی لگتا رہا وہ قیامت میں چمکیں گے. دور سے لوگ ان کا نور دیکھیں گے, پتہ چلے گا وہ محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں. یہ کرم ہوگا صبح قیامت, یہ عطائیں ہوں گی. اس لیے مومن موت سے ڈرتا. سیدنا بلال حبشی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت ہے، نزع کا عالم طاری ہے. اور یہ گفتگو دیکھیں غلاموں کی. آپ کی اہلیہ رو پڑی، کہنے لگی ہائے ہائے افسوس. حضرت بلال فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگی افسوس ہے کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں. تو حضرت بلال نے مضمون ہی بدل دیا، سوچ کا زاویہ ہی بدل دیا. فرمانے لگے یہ افسوس کا مقام نہیں، یہ تو خوشی کا مقام ہے. اس لیے کہ میری آج آنکھیں بند ہوں گی، قبر میں کھلیں گی، مدینے والے محبوب سے بھی ملوں گا، حضور کے غلاموں سے بھی ملوں گا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو موت تو مقام مسرت ہے، اور اگر یہ مل جائے زندگی میں. ایک بدو ایمان لے آئے، ابن ماجہ میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ بدو ایمان لائے اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ ہجرت بھی کی. ابن ماجہ میں موجود ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے انہیں ایک صحابی کے ساتھ کر دیا، وہ ان کے کام کاج میں مصروف ہو گئے ان کے ساتھ. تو حضور علیہ السلام نے ایک جگہ سے مال غنیمت آیا، تو طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ مال غنیمت میں سب کو حصہ دیا جاتا تھا. اگرچہ وہ جہاد پہ نہیں گئے لیکن حضور نے انہیں بھی حصہ دیا. تو وہ صحابی تو رو پڑے، عرض کرنے لگے حضور میں اس کے لیے تو ایمان نہیں لایا تھا. تو حضور نے فرمایا پھر بتائیے. اگرچہ حضور جانتے ہیں کس لیے لائے تھے. عرض کی حضور میں تو اس لیے ایمان لایا تھا کہ میں رب کی راہ میں لڑوں گا اور میں اپنی جان پیش کروں گا. میں شہادت کے لیے ایمان لایا تھا، مجھے یہ مال دولت نہیں چاہیے. تھوڑی ہی دیر گزری کہ ایک اور مارکے کا اعلان ہو گیا، جنگ کا اعلان ہو گیا. حضور نے فرمایا چلو. وہ گئے اور چند ہی لمحے گزرے کہ وہ میدان میں اترے اور پھر شہید ہو گئے. صحابہ کرام ان کی مقدس لاش مبارک کو اٹھا کے محبوب کے قدموں میں لائے. تو نبی کریم نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی. حضور فرمانے لگے دیکھو اس نے اللہ کی تصدیق کی ہے تو رب نے بھی اس کی تصدیق فرما دی. اور پھر یہ دو جملے محبوب کہتے کہتے اٹھے اور پھر حضور نے اپنا جبہ مبارک اتارا اور اتار کے فرمایا اس بندے کو نا اس جبے میں کفن دے دو، اس میں اسے کفن دو، اس لیے کہ تو شہادت کے لیے ایمان لایا. موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیا. اپنی زندگی کمزور نہ گزاریں. مسلمانوں پہ کافر کا روب طاری ہو گیا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی مدد کرنا، کوئی آگے بڑھنا، فلسطین کا نام تک نہیں لے رہے حکمران زبان سے، ذکر تک نہیں کر رہے، چینل ذکر نہیں کر رہے. اتنا روب، اتنا کفر کا خوف، صرف اس لیے کہ ہمیں موت کا ڈر ہے. مر جائیں گے تو بستر پہ نہیں مریں گے، بیماریوں سے نہیں مر جاتے لوگ. خدا کے بندو اپنی زندگی میں اتنا خوف اگر موت کا پیدا کر لو گے. حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے فقیہ تھے. حجاج بن یوسف نے بلایا اور کہنے لگا میں تمہیں موت دینے لگا ہوں، مار دوں گا تمہیں. بڑا ظالم آدمی تھا، بڑے لوگ اس نے قتل کیے تھے. حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑے اور غصے میں آیا. کہنے لگا کیوں ہنستے ہو؟ فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے، تجھے کس نے کہا زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں؟ یہ تو تب آئے گی جب میرا رب چاہے گا. کہنے لگا لے جاؤ ان کو اور جا کے قتل کر دو. تو وہ جب جلاد لے جا رہے تھے تو آپ اور کھل کے مسکرائے، ہنسے. یہ آپ کی طاقت ہے کہ موت کو دیکھ کے مسکراہٹ ہو، لبوں پہ تبسم رقصہ ہو، مسکرائے. جب آپ مسکرا رہے تھے تو اس کو اور غصہ آیا، واپس بلایا. کہنے لگا مسکراتے کیوں ہو؟ فرمانے لگے تیری جرت پہ مسکرا رہا ہوں، اور اس بات پہ مسکرا رہا ہوں کہ رب کتنا بے نیاز ہے، تیرے جیسے لوگوں کو بھی مہلت دے رکھی ہے. کتنا بے نیاز ہے، تیرے جیسے لوگوں کو مہلت. اور غصے. کہنے لگا میرے سامنے قتل کرو. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ کعبے کی طرف کر کے پڑھنا شروع کیا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. آپ یہ پڑھ رہے تھے تو کہنے لگا اس کا منہ کعبے سے پھیر دو. کعبے سے منہ پھیرا تو آپ فرمانے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے، میرا رب کو صرف کعبے کی طرف مقید ہے. وللہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجہ اللہ. چہرہ پھیر دیا جب اس نے تو آپ فرمانے لگے مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا. اور اللہ فرماتا ہے تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کی رحمت ہے. یہ پڑھا تو اب اس نے لٹایا. اور جب وہ آپ کو قتل کر رہا تھا تو حضرت سعید ابن جبیر کی ایک زوردار آواز گونجی. فرمایا یاد رکھنا مجھے اسی طرح قتل کرنا جس طرح تم خود قیامت میں قتل ہونا پسند کرتے ہو. میرا آخرت پر یقین کامل ہے، محشر میں عدالت لگے گی، میں تمہیں قتل کروں گا. میں حضرت سعید ابن جبیر کی وہ جرت تھی کہ دربار سارا لرز گیا حجاج کا. حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ اسے میرے بعد کسی پر مسلط نہ کرنا، میرا قتل آخری ہو، میرے بعد نہ ہو. ڈر گئے لوگ، سہم گئے. اور وہ جو جلاد آپ کو قتل کر رہا تھا اس کے بھی ہاتھ کانپ رہے تھے. اتنی جرت، موت کا ایک منٹ کے لیے خوف نہیں. حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا، خون بند ہی نہیں ہو رہا. ایک طبیب بیٹھا تھا ہانپتے کامتے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے. حجاج کہنے لگا اس سے اتنا خون؟ تو کہنے لگا بادشاہ میں نے سالوں مریض دیکھے ہیں، اس کو پتہ چل جائے نا مرنے والا ہوں وہ تو اتنا خوف میں آتا ہے پہلے ہی اس کا سارا خون جم جاتا ہے اور سکڑ جاتا ہے اور اس کا خون جل جاتا ہے. یہ جو بندہ تم نے شہید کیا ہے نا اس میں ایک رتی برابر بھی موت کا خوف نہیں تھا، موت کے خوف سے بے نیاز تھا، اتنا خون نکلا. حضرت سعید ابن جبیر شہید ہوئے اسی دن حجاج کے پیٹ میں درد شروع ہوا. صرف 15 دن حجاج بعد میں زندہ رہا ہے، 15 دن، اور ساری رات تڑپتا تھا، کہتا تھا مجھے خواب میں آ کے پیروں سے گھسیٹتے ہیں. حضرت سعید ابن جبیر چلاتا تڑپتا. 15 دنوں کے اندر طبیبوں نے کہا تیرا جو مرض ہے یہ کوئی آسمانی عذاب ہے. میرے عزیز موت سے ڈرے نہیں بلکہ جو ظالم ہوں ان کو ڈرا دیں، یہ مومن کی شان ہے. اپنی زندگی کے اندر سے موت کا خوف نکال دیں تاکہ زندگی کے جو دن ہیں وہ جیے تو جا سکیں.
وہ انسان مضبوطی سے وقت سے گزار سکے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا وہ جیکٹ نہیں پہنتے تھے جنگی, جو کمر پہ پیچھے لوگ پہنتے تھے نا, تلوار کوئی مارے تو زخم نہ ہو. تو کسی نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا پشت پر آپ وہ جیکٹ نہیں پہنتے لوہے کی. آپ فرمانے لگے پشت تو دکھانی نہیں. تو کہنے لگے موت سے ڈر نہیں آتا؟ فرمایا بالکل بھی نہیں. اور فرمایا مجھے بالکل ڈر نہیں آتا کہ میں موت پر آ گروں یا موت میرے اوپر جا گرے. ہم تو شہادت. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نوجوانوں کو خطاب کرتے کرتے کہنے لگے موت سے کبھی نہ ڈرنا, میں نے ساری زندگی جنگوں میں گزاری ہے, میرے وجود پر ایک ذرہ بھی جسم کا حصہ ایسا نہیں جس پر زخم نہ ہو. اور جو کہتے کہتے رو پڑے. فرمانے لگے یہ بات کرتے کرتے رو پڑے. فرمانے لگے دیکھ لو زندگی ساری میدانوں میں گزاری ہے, لیکن شہادت اللہ تعالیٰ نے میرے لیے وہاں نہیں لکھی تھی, یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے لیے موت میرے لیے لکھی تھی. تو یہ تو اللہ کا کرم ہے. قریب ایک بزرگ صحابی اور بیٹھے تھے, فرمانے لگے آپ کی نیت شہادت کی تھی, انشاءاللہ آپ قیامت میں شہیدوں میں کھڑے کیے جائیں گے. تو میرے عزیز خوف نہیں موت کا. آخر میں 2-3 گزارشات عرض کرنی ہے. ایک تو میری آپ سے گزارش ہے, جنہوں نے ابھی تک قرآن مجید کی تلاوت شروع نہیں کی, وہ ابھی سے آج سے 10 منٹ ٹائم ہو تو مسجد میں بیٹھ کے ایک رکوع پڑھ کے جائیں. قرآن مجید نہیں چھوڑنا. رمضان کا تعارف یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, تو قرآن مجید سے دلچسپی. دوسری میری گزارش ہے راشن بانٹنے والوں سے بھی کہ مہربانی کریں لائنوں میں لگانا چھوڑ دیں, اور لینے والوں سے بھی میری عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ سارا سال عطا کرتا ہے, 3-4 ہزار کے لیے کیوں اپنے آپ کو آپ تکلیف میں ڈالتے ہیں, سارا سال اللہ دیتا ہے. اور پھر میری آپ سے یہ بھی اپیل ہوگی کہ طبیعتوں میں حلم پیدا کریں, بردباری پیدا کریں, یہ بڑی ضروری چیز ہے. مثبت سوچیں لائیں, روزہ ہماری تربیت کرتا ہے. اور پھر آپ سے یہ بھی اپیل کروں گا رمضان شریف کی مقدس گھڑیوں میں صرف اپنے لیے نہیں سوچیں, امت کے لیے سوچیں. بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کم از کم دعا مومن کا ہتھیار ہے, وہ تو جم کے کریں اللہ کے حضور.